اب ایران کو کئی دوست ممالک آئی ڈونٹ نو ان سے ان کی مراد چائنا ہے یا وہ خود ہیں، ظاہر ہے ان کے دوست قریبی تو وہی ہیں کہ وہ ولنگ ہے بام دینے کے لیے ایران کو۔ سیکنڈلی ایک خبر اور آئی ہے، وہ بھی مغربی ذرائع سے آ رہی ہے، وہ خبر یہ ہے میاں صاحب کہ روس نے یہ انٹیمیٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے اس کو اسرائیل کو کہ اگر آپ نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن، اور یہ بھی میں ناظرین بتا دوں کہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ایریے میں ایک 10 میل کا ریڈیس یا 20 میل کے ریڈیس میں وہ زندگی کو نیست و نابود اور ختم کر دیتا ہے، تو اگر یہ استعمال ہوا تو پھر جو ہے رشیا استعمال کر سکتا ہے۔ حالانکہ ایک خبر اور بھی آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں 11 ملین یا جو جیوز ہیں جو مائیگریٹڈ ہیں فرام رشیا، مگر بہرحال یہ ایک ٹرکی، کیونکہ جو مفادات ایران کے ساتھ رشیا کے ہیں یا چائنا کے ہیں اس کو اگنور نہیں کر سکتے وہ، اور they will not let allow ایران ٹو گو ڈاؤن، کیونکہ اتنے بڑے معاشی مفادات ان کے وابستہ ہیں۔ اور تیسری بڑی خبر میں آپ کو اور دے دوں، این پی ٹی کو ایڈھیر کر رہا تھا، تمام انٹرنیشنل لاز کو مان رہا تھا، آج ان کے ایک افیشل نے مغربی میڈیا پہ آ کے کہہ دیا ہے کہ ہم این پی ٹی سے باہر نکل رہے ہیں، یہ جو نیوکلیر پرولیفریشن ایکٹ جو ہے یا اس سے ہم باہر جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران نے یہ افیشلی کہہ دیا ہے کہ ہمارے اوپر IAEA جو ادارہ ہے یہ جو نیوکلیر یہ ہمارا بائنڈنگ نہیں ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے کہہ دیا کہ اب بم کا حصول یہ اب کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے میاں صاحب، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس بم کے خاتمے کے لیے یہ گئے تھے اب اس میں ایک طرف دو خطے میں نیوکلیر، جو جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ایک مغربی جو ڈگلس مکریگر نے یہ خبر دی ہے کہ ترکی از لوکنگ اپ ٹو ہز فرینڈز ٹو گیٹ اے بام، کیونکہ بام جس طرح ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے کہہ چکے ہیں کہ از اونلی پاسپورٹ ٹو سیفٹی، اور یہ کتنا کیسی عجیب سیکیورٹی انوائرمنٹ مسلط کر دی ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے کہ آپ کے پاس یہ انتہائی مضر انسانیت اگر اوزار یا ہتھیار نہ ہوں تو پھر رات کو کبھی آدھی رات کی تاریکی میں آ کے یہ بموں کی آپ پر بارش بھی کر سکتے ہیں۔ تو میاں صاحب اب آپ ذرا مجھے مزید بتائیے کہ کوئی ہماری ایک تو یہ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ سٹیٹمنٹ آپ نے دی، دوسرا یہ بتائیے کہ اب جو جنگ ہے آج سنا ہے اسرائیل نے بھی جوابی حملہ کیا ہے، تو لیٹسٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں قائد صاحب، اسرائیل تو حملے کر رہا ہے، لیکن جو ایران حملے کر رہا ہے اسرائیل پر اس کا بڑا امپیکٹ ہے۔ جو اسرائیل ہے اس نے جب حملہ کیا تھا غزہ پہ تو وہ غزہ پہ صرف حملہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ آغاز تھا جو کہ اس نے ابھی جنگ جو ہے وہ کرنی ہے۔ اصل میں امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ایجنڈے پر ہیں، اور جو کہا جا رہا تھا کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، یہ بالکل ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کچھ کہتے رہے، انہوں نے کیا کچھ، لیکن جو کیا وہ ناکام ہوا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے اس سے ایران نے پہلے ہی وہاں سے یورینیم نکال لی تھی، اگر انہوں نے وہاں سے یورینیم نکال لی تھی اور کسی محفوظ مقام پر جو ہے وہ منتقل کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بہت آگے ہے، ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہے، انٹیلیجنس میں بھی بہت آگے ہے، اور ایران کے پاس ایسی تنصیبات اور ایسی کیپیبلٹی ہے کہ اس کے پاس اس وقت تک جو کہا جا رہا ہے کہ سرپرائز ہے، اس کے پاس سرپرائز موجود ہے، کیونکہ روزانہ وہ اپنے نئے سے نئے میزائل جو ہے وہ نکالتا ہے۔ شروع ہوا تھا کام الفتح سے اور ابھی جو ہے وہ خیبر شکن تک آج پہنچا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسرائیل میں جو آج کل ہاہاکار پڑی ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے وہ چیخو پکار پڑی ہوئی ہے، وہاں ان کا ایئرپورٹ جو ہے وہ تباہ کیا گیا، وہاں ان کے جو ہے فوجی تنصیبات تباہ کی گئیں، وہاں ان کا ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا گیا، وہاں ان کا جو ہے وہ یونٹ 8200 جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سی تباہی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا انٹرنیشنل میڈیا پر نظر آ رہی ہے، حالانکہ وہاں پر بڑی پابندی ہے کہ جو ہے وہ باہر کچھ بھی نہیں آ رہا، اس کے باوجود جو ہے وہ تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ اب یہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ انہوں نے بنکروں میں رہنے سے انکار کر دیا ہے، ان کو وہاں پر راشننگ کی جا رہی ہے، ان کو جو ہے وہاں پر کئی لاکھ روپے روزانہ ڈالر جو ہے روزانہ ان کی جو ہے وہ خوراک کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا تو کباڑا نکل جانا تھا، نکل چکا ہے، لیکن امریکہ نے آ کر اس کو آکسیجن مہیا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ جو تینوں نیوکلیر سائٹس تھیں وہ بالکل وہ اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ خالی بلڈنگ پر جو ہے بم برسائے گئے، ایک دو خبریں دے دوں آپ کو، جہاز جو ہے واپس چلے گئے۔ میں آپ کو ایک دو خبریں دے دوں۔ یہ جو امریکن اٹیک کس نے آرڈر کیا، یہ مغربی میڈیا خود بتا رہا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پاور سٹرکچر وہاں کا کیا ہے، کیا صدر امریکہ کی اوقات کیا ہے، معافی چاہتا ہوں، پارڈن مائی فرینچ، جو لنڈن میں اور نیو یارک میں جو بڑے فائنانشل انٹرسٹس ہیں،
انہوں نے اس حملے کی اجازت دی بلکہ حکم دیا کرو، خاص طور پر صہیونی لابی نے، اور اس کے مقاصد میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ نتان یاہو تو صرف جیل اور اریسٹ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، مگر ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ روس میں ناکام ہوئے، یہ روس میں سول وار کروا کے وہاں کے جو ایسٹس ہیں، وہاں کی جو تیل ہے جہاں اس پر قبضہ کر کے تو مال دیہڑی لگانا، جس طرح انہوں نے عراق میں کیا، جس طرح سے انہوں نے لیبیا میں کیا، وہاں پہ یہ ناکام ہوئے۔ ان کا ایک بڑا مقصد جو تھا، جو بڑے فائنانشل انٹرسٹ ہیں، یہ جو وال سٹریٹ ہے، یہ سارا جو مال کا دندہ ہے، جو سیاست کے بھی مالک ہیں، امریکہ بہادر کے بھی مالک ہیں، یورپ ہر چیز کے مالک ہیں، ان کا ایک یہ تھا کہ اس کو توڑا جائے، یہاں اندر بغاوت ہو۔ ان کی حماقت دیکھیں، بغاوت کیسے ہو، ساری کی ساری عوام تو آیت اللہ خمینائی کے پیچھے آگے کھڑی ہوگی، اور وہاں سول وار ہو، ہم اندر جائیں، اندر جا کے ان کے ایسٹس پر قبضہ کریں، وہ سارا کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا۔ آج پورے کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے سراپا احتجاج بن چکا ہے، بلکہ ان کی دوست حکومتیں خطروں میں آ گئی ہیں، اور میں بس بڑا کیئرفلی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک عرب سپرنگ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے، اور ایک دو حکومتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے فوری طور پر انہیں بیان دیا اینٹی اسرائیل، کیونکہ وہ پریشان ہیں، عوام کسی وقت بھی اٹھ سکتے ہیں، اور آپ امریکہ میں تو اٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بتائیں what a difference a week makes. Trump falls into the Netanyahu trap. I will narrate this news with a pinch of salt. اس کی وجہ کیا ہے؟ Trump was told اگر ٹرمپ یہ حملہ نہ کرتا تو کل وہی ہوتا کیا جو کلنٹن کے ساتھ ہوا تھا، اس کا سارا وہ مونیکا لیونسکی باہر نکال کے رکھ دیا تھا انہوں نے۔ آپ کو یاد ہوگا ایلن مسک نے ایک بات کی تھی کہ جو ایپسٹائن کا سکینڈل تھا، انتہائی گندا سکینڈل تھا چھوٹی بچیوں کے حوالے سے، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، مسک نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ٹرمپ اس میں انوالوڈ ہے۔ بعد میں اسے جھڑکی پڑی، اسے کہا گیا کہ بس ڈونٹ گو، ایک لائن سے آگے تم نے نہیں جانا، جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ بہادر کی، اور وہ صہیونی لابی اس کو کلی طور پر ڈومینیٹ کرتی ہے۔ اور اگلے دن ایلن مسک نے معافی مانگی کہ میں غصے میں کچھ زیادہ کہہ گیا تھا۔ تو یہ لوگ ہیں جو اصل اس کو کنٹرول کرتے ہیں، مگر یہ سیلف ڈیفیٹنگ تھا، یہ امریکہ اور امریکہ کی عوام کی مفاد میں نہیں تھا، جو آلریڈی ایک بہت بڑے معاشی بحران اور انفلیشن کا شکار ہیں۔ اور اس کی اب آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ٹرمپ کے خلاف کچھ نہیں ہو، جو ڈیموکریٹس کر رہے ہیں وہ انتہائی منافقانہ رد عمل ہے، جو نینسی پیلوسی نے جو بڑا غیر قانونی حملہ تھا۔ اور قانون کیا ہوتا ہے آپ کے لیے؟ آپ عراق میں قانون کے ذریعے گئے تھے، آپ جو ویتنام میں قانون کے ذریعے گئے تھے، لیبیا میں آپ کو قانون لے کے گیا تھا۔ جو بات ہو رہی ہے ٹرمپ کی، آپ بات کر رہے ہیں نا، ٹرمپ نے جو حملوں کی اجازت دی ہے یا وہاں پر جو ہے وہ حکم دیا ہے، اصل میں جو یہودی لابی ہے قائد صاحب، جب ٹرمپ کی کمپین چل رہی تھی تو اس میں $1 ملین خرچ کیے گئے تھے، اور وہ اسی لیے خرچ کیے گئے تھے کہ ہم نے یہ کام اپنا گنونا کردار ادا کرنا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے راہ ہموار کرنی ہے، اور وہ اسی لیے ٹرمپ جو ہے وہ مجبور ہیں اور دباؤ میں ہیں، اور اسی لیے یہ حملہ ہوا۔ جو رجیم چینج کی بات ہوتی ہے، ایران تو اس سے نکل چکا ہے، کیونکہ ایران کی عوام نے آیت اللہ خامنئی پر اپنا اعتماد کا اظہار کر دیا ہے مکمل طور پہ۔ پہلے جو تھوڑی بہت مخالفت تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن رجیم چینج ہوتی ہوئی مجھے اسرائیل میں نظر آ رہی ہے، مجھے رجیم چینج ہوتی ہوئی امریکہ میں نظر آ رہی ہے، مجھے رجیم چینج ہوتی ہوئی یورپ میں بہت سے ممالک میں نظر آ رہی ہے، اور مجھے رجیم چینج ہوتی ہوئی جو ہے وہ ہندوستان میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ مودی وہی کردار ادا کر رہا ہے جو اسرائیل کردار ادا کر رہا ہے۔ را کے ایجنٹ قائد صاحب، را کے ایجنٹ 5000 سے زائد لوگ جو وہاں پکڑے گئے ہیں ایجنٹ غدار، ان میں را کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں موساد کے ساتھ۔ وہاں رجیم چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایران جو ہے وہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اور اس منافق بھارت کا کیا کردار ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس میں دو بڑے کردار جو ہیں وہ شامل ہونے والے ہیں، وہ ہے ایک روس اور ایک چین۔ چین نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بالکل وہ قابل قبول نہیں ہے، اور روس نے ایران کو اسٹریٹجک پارٹنر قرار دے دیا ہے۔ تو ایسا پہلے ایک اتحاد تھا ان کا، آپس میں دوستی تھی، اسٹریٹجک پارٹنر ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی آپ پر حملہ مجھ پر حملہ، یہ جو بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں روس کا کردار مزید بڑھے گا۔ جو آج اہم پیغام دیا گیا ہے آیت اللہ خامنئی کا ان کے وزیر خارجہ کی جانب سے، وہ بڑا اہم پیغام ہے، اور اس پر جو ہے وہ روسی صدر نے بالکل اتفاق کیا ہے،
اور جو بات سر آپ کر رہے تھے کہ کئی ملکوں نے ایران کو آفر کی ہے، شمالی کوریا کی جانب سے کیا آپ کو امید ہے کہ کیا وہ آفر نہیں کر سکتا؟ انہوں نے تو اسرائیل کو کینسر قرار دے دیا ہے، کینسر ہمیشہ کاٹا جاتا ہے، تو پھر اسرائیل جو ہے وہ نرگے میں ہے اس وقت، اور اس کو بچانے کے لیے جو امریکہ آتا ہے، امریکہ خود نرگے میں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ آگے آنے کچھ گھنٹوں میں ساری تصویر جو ہے واضح ہو جائے گی۔